ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله تمام احباب بآواز بلند روشی پڑھ لیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا رسول رب العالمین۔ بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج کی یہ تقریب جس میں ہم اکٹھے ہیں، جگر گوش بطول، نواسہ رسول، امام عالی مقام، سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے جملہ رفقاء کار جو میدان کرب و بلا میں آپ کے ساتھ تھے، شہید ہوئے، غازی بنے، اور پھر آپ کے والدین، آپ کے نانا جان کو خراج تحسین سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے اکٹھا کیا گیا ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں بانی محفل، فاضل جلیل، عالم نبیل، مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد منیر حیدر صاحب کو اور آپ احباب کو جنہوں نے 10 محرم الحرام کے دن اپنے پیارے محبوب بیٹے کی یاد منائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے، اگلی دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے۔ اسٹیج پہ تشریف فرما ہے فاضل جلیل، عالم نبیل حضرت علامہ مولانا محمد نعیم صاحب مدنی، فاضل جلیل، عالم نبیل حضرت علامہ مولانا محمد فیاض مظہری صاحب، فاضل جلیل مولانا حضرت علامہ قاری محمد رمضان مدنی صاحب، اور مجاہد اہل سنت فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا حافظ قاری محمد ندیم عباس صاحب۔ اللہ تعالیٰ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ذکر کے صدقے ہماری دین دنیا کو بہتر فرمائے، ہمارے والدین کی جمیع مومنین و مومنات کی بخشش فرمائے۔ سامعین، آپ ذرا توجہ رکھیں گے تو آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ جس محبوب کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھیجا، یتیمی عطا کی، اور پھر ایک وقت آیا کہ امام الانبیاء، جان کائنات، مرکز کائنات، روح کائنات، تاجدار کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وبارکہ سرکار کو اللہ نے بیٹے عطا کیے، پھر بیٹے دنیا سے چلے گئے، یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چھوٹے شہزادے جب ان کا وصال ہوا تو لوگوں نے یہ باتیں شروع کر دی، خصوصاً کفار نے یہ کہا کہ بیٹوں سے نسل چلتی ہے، باپ کا نام تب رہتا ہے جب بیٹے کائنات میں ہوں، تو یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں کا پوتا ہے، باپ کا نام اولاد سے چلتا ہے۔ اب ان کی اولاد تو دنیا میں باقی نہیں ہے، نعوذ باللہ ان کا نام کوئی لینے والا نہیں ہوگا،
ان کا نام مٹ جائے گا، لیکن میرے بھائیوں اللہ نے اپنے محبوب کو محبوب بنا کے بھیجا ہے۔ محبوب کے تذکرے آسمانوں پہ بھی کیے، زمینوں پہ بھی کیے۔ وہ رب کیسے کر سکتا ہے کہ اولاد کی نعمت واپس چلی جائے، نام مٹ جائے؟ اللہ نے سورۃ کوثر نازل کی، فرمایا انا اعطینا کل کوثر، محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی، بھلائی عطا کی۔ فصلی لربک وانحر، آپ نماز پڑھیں، قربانی کریں۔ ان شانئک هو الابتر، تمہارا دشمن بے نام و نشان ہوگا، بے اصل ہوگا۔ اب میرے آقا کا فرمان ہے کہ ہر نبی کی اولاد اس کی اپنی پشت سے چلتی ہے، اپنی صلب سے چلتی ہے، لیکن میرے اللہ نے میری اولاد علی بن ابی طالب کے ذریعے چلائی ہے۔ اس کے ذریعے کائنات میں میری اولاد بھی بیٹی باقی رہے گی، میرے بیٹے بھی باقی رہے گی۔ اور پھر یہ کہا جاتا ہے، برادری ہے ہماری، جناب یہ خان صاحب ہیں، یہ ملک صاحب ہیں، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اور سبحان اللہ کہہ دیں۔ یہ خان صاحب ہیں، یہ ملک صاحب ہیں، یہ چودھری صاحب ہیں، برادریاں بنی ہوئی ہیں۔ یہ صرف محض دنیا میں پہچان کے لیے ہیں۔ قیامت کے دن یہ برادریوں کے نام ختم ہو جائیں گے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو برادری ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو رشتہ داری ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خونی رشتہ ہے، وہ قیامت کے دن بھی باقی ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا کل حسب ونسب ینقطع یوم القیامہ الا حسبی ونسبی، لوگوں قیامت کے دن ہر حسب ختم ہو جائے گا، ہر نسب ختم ہو جائے گا، لیکن قیامت کے دن میرا حسب بھی باقی ہوگا، میرا نسب بھی باقی ہوگا۔ یا کہ اس دن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے بیٹے بن کے آئیں گے، امام حسین نبی پاک کے بیٹے بن کے آئیں گے، اور امام زین العابدین اس دن بھی نبی پاک کے بیٹے بن کے آئیں گے۔ تو یہ وہ رشتہ داری ہے جو نہ دنیا میں ختم ہوئی ہے اور نہ آخرت میں ختم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس محبوب کی اہل بیت سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کو باقی رکھا گیا، اور اولاد جو باقی رکھی گئی وہ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سید خاتون جنت کے ذریعے رکھی گئی۔ مولا علی کی بھی اپنی شانیں ہیں، سید خاتون جنت کی بھی اپنی شانیں ہیں، نبی پاک کے اصحاب کی اپنی شانیں ہیں، اہل بیت کی اپنی شانیں ہیں۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ سرکار نے مولا علی کی شانیں بھی بیان فرمائی۔ تھوڑا اس کی طرف اشارہ دے کے اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا، اللہم والی من والا ہو وعاد من آدھا ہو، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، یعنی جس کا میں سرپرست ہوں، جس کا میں مددگار ہوں، جس کا میں آقا ہوں، جس کا میں والی ہوں، میرا علی بھی اس کا مددگار ہے، میرا علی بھی اس کا سرپرست ہے، میرا علی بھی اس کا آقا ہے۔ سرکار فرمائے اللہم والی من والا ہو وعاد من آدھا ہو، اے اللہ جو میرے علی سے پیار کرے یا اللہ تو بھی اس سے پیار کر، اور میرے اللہ جو میرے علی سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔ اب سرکار یہ دعا کر کے گئے ہیں کہ مولا یہ میرا علی میرا بھائی بھی ہے، میرا جانشین بھی ہے، جو اس سے محبت رکھے گا تو اس سے محبت رکھے۔ سرکار جب مدینہ طیبہ تشریف لے کے آئے نا، میرے آقا نے ایک ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا کہ فلاں کو اپنے گھر لے جاؤ، فلاں کو اپنے گھر لے جاؤ، فلاں کو اپنے گھر لے جاؤ۔ جا رہے ہیں صحابہ، ایک ایک بھائی کو لے کے جا رہے ہیں، واقعات مدینہ قائم ہو رہی ہے، مولا علی ساتھ بیٹھے۔ جب چلے گئے نا سارے، مولا علی کی آنکھوں سے
آنسوؤں کے قطرے گرنے لگے. میرے آقا نے دیکھا, فرمایا علی کیا بات ہے, رو رہے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, رو اس بات پہ رہا ہوں کہ ہجرت میں نے بھی کی ہے, ہجرت دوسرے صحابہ نے بھی کی ہے, ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصاری کا بھائی بنا دیا ہے. آقا مجھے تو کسی کا بھائی نہیں بنایا, اس لیے رو رہا ہوں. میرے آقا نے اپنے اس شیر کی طرف دیکھا, فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ, علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے, آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. مولا علی کی یہ شان ہے. اور جن کے ساتھ اپنی شہزادی کا نکاح کیا وہ مولا علی ہیں, اور جس شہزادی کا نکاح کیا میرے آقا فرمایا فاطمہ تو بدا تم منی فمن اغضبها اغضبنی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, اور جو اس کو ناراض کرتا ہے وہ محمد الرسول اللہ کو ناراض کرتا ہے. اب تھوڑی آپ سے معذرت کے ساتھ, مثلا کوئی شخص آپ کو گالی دے دے, مجھے گالی دے دے, ہمیں تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بولے تو صحیح. کوئی تھپڑ مار دے, ایذا پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی؟ کوئی کسی آلے کے ذریعے حملہ کر دے, دکھ والدین کو پہنچے گا نہیں پہنچے گا؟ اب ذرا بتاؤ کہ امام عالی مقام کو جن لوگوں نے شہید کیا, جن لوگوں نے کروایا, آج کے دور میں ان کی بھی وکالتی ہوتی ہے. بات یاد رکھو, انہوں نے تکلیف دی ہے سید خاتون جنت کو, مولا علی کو, امام حسن کو, امام حسین کو, اور سب سے بڑھ کر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ کو. میرے آقا کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ, جو اللہ اور اس کو رسول کو ایذا دیتے ہیں ان پر دنیا میں بھی اللہ کی لعنت ہے, آخرت میں بھی اللہ کی لعنت ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, محمد مصطفیٰ. اور سید خاتون جنت کی شان کیا ہوگی؟ تھوڑی شان سنیں. ایک دن میرے آقا گھر تشریف لے آئے, سرکار نے اپنی شہزادی کو بلایا, کوئی بات کی, آپ رونے لگ گئی. ام المومنین عائشہ الصدیقہ, صدیقہ کائنات آپ کے پاس بیٹھی ہیں. جب بات ہوئی تو آپ دیکھ رہی تھی, میرے آقا نے کان میں بات کہی, وقت گزر گیا. تھوڑی دیر بعد سرکار دو عالم امام الانبیاء نے دوبارہ بات کی تو آپ خوش ہو گئیں. ام المومنین نے پوچھا جناب بتائیں, مسلمانوں کے نبی نے, امام الانبیاء نے, ہمارے آقا نے آپ سے کیا بات کی ہے جب سرکار باہر کہے؟ کہنے لگی ماں جی یہ رسول اللہ کا راز ہے, اور راز کی باتیں بتائی نہیں جاتی, میں آپ کو نہیں بتا سکتی. جب امام الانبیاء کا وصال ہوا, آپ فرماتی ہے رسول اللہ کی شہزادی چل کے آ رہی ہے, اور ان کا چلنا یوں تھا جیسے مصطفیٰ چلتے تھے. میں نے کہا بیٹا اب تو بتاؤ رسول اللہ نے کیا کہا تھا؟ کہتی ہے ماں جی جب سرکار کا وصال ہو گیا امام الانبیاء دنیا سے پردہ فرما گئے. لیکن یہ یاد رکھو امام الانبیاء کا وصال ایک لمحے کے لیے تھا, ایک خاص مخصوص وقت کے لیے تھا. آج بھی سرکار اپنی قبر انور میں زندہ ہے, اور آج بھی جہاں چاہے جانا چاہے جا سکتے ہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلی جب مدینہ طیبہ گئے نا, سرکار کے دیدار کے لیے تڑپتے رہے کہ کاش مجھ پہ کرم نوازی ہو جائے, کاش مہربانی ہو جائے. جس طرح کے امام بوسیری پہ مہربانی ہوئی ہے, جس طرح کے شیخ شادی شیرازی پہ کرم نوازی ہوئی ہے, باقی بزرگوں پہ کرم نوازی ہوئی ہے. فرماتے ہیں کہ سرکار جب میں نے ماشاءاللہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق,
نعرہ تحقیق، ذکر حضرت ماشاء اللہ تشریف رکھیں. ہماری بزم کی زینت بنے ہیں پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ سید آفاق شاہ صاحب. اللہ تعالیٰ ایسی ہستیوں کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر تا صبح قیامت قائم و دائم فرمائے. عرض یہ کر رہا تھا، توجہ ہے آپ کی، تھوڑی توجہ رکھیں، بس آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ہے، آپ ساتھ دیں گے تو کچھ نہ کچھ باتیں آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کی بات ہو رہی ہے، اور عرض یہ ہے کہ سرکار آج بھی زندہ ہے. اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے، اور امام الانبیاء اپنی قبر انور سے جہاں چاہنا چاہیں چاہ سکتے ہیں. اعلی حضرت فاضل بریلی جب مدینے سے رخصت ہونے کا وقت آیا، کہتے ہیں بھائی رضا تیری کیوں کوئی بات کیوں پوچھے، رضا تجھ سے زیادہ ہزار پھرتے ہیں، رضا تجھے کون پوچھے، تیرے جیسے عاشق تو یہاں ہزاروں پھرتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ امام الانبیاء نے کرم نوازی فرمائی، مہربانی فرمائی، اپنا والدعا کا مکھلا دکھایا. جب دیکھتے ہیں نا تو زبان حال سے کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکانے والے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آج بھی آپ زندہ ہے، میری آنکھوں سے پردہ کر گئے. تو سرکار جب ظاہری پردہ فرمایا، ام المومنین کہتی ہے بیٹا بتاؤ کیا بات ہوئی تھی اپنے بابا جان سے، ہمارے آقا سے؟ فرمایا جی ماں جی بات یہ ہوئی تھی کہ سرکار نے فرمایا بیٹی اب میں دنیا میں چند دن کا مہمان ہوں، دنیا سے پردہ کر جاؤں گا. اپنے والد کی جدائی پر رونے لگ گئی کہ سرکار خبر غم دے رہے تھے، اپنی فراق اور جدائی کی بات سنا رہے تھے. دوبارہ جب بلایا فرمایا بیٹا میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں کہ تو جنتی عورتوں کی سردارہ ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ حضرت مریم کا کیا حال ہے؟ فرمایا مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردارہ ہے، اور تجھے رب نے جنتی عورتوں کی سردارہ بنایا ہے، سارے زمانے کی عورتوں کی سردارہ بنایا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اہل بیت. جن کی ماں جنتی عورتوں کی سردارہ ہے، جن کا باپ مسلمانوں کا آقا ہے، اب اس حسن و حسین کی اپنی شان کیا ہوگی؟ توجہ رکھیں. سرکار میدان احد میں کھڑے ہیں، احد کی جنگ ہو رہی ہے. دوران جنگ مصطفیٰ کے رخسار میں زخم آیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خون مبارک نکل آیا. صحابی نے یہاں آ کے اپنے دو ہونٹ رکھ دیے، مصطفیٰ کریم کا خون اپنے مبارک منہ میں لینے لگے. سرکار نے فرمایا اس کو کہیں گرا دینا. صحابی تھے، عشق اور عقل میں مکالمہ ہوتا ہے. عقل کہتا ہے انسانی خون ہے پیا نہیں جاتا، عشق کہتا ہے پی جاؤ رسول اللہ کا خون ہے. یہی بات چلتی رہی، بالآخر عشق جیت کے عقل ہار گیا. صحابی فرط محبت میں، جوش عقیدت میں، مصطفیٰ کی ذات سے والہانہ پیار کرتے ہوئے سرکار کا خون مبارک اندر نگل جاتے ہیں. ذرا توجہ رکھیں، کربلا پر اسی خون کی بے حرمتی ہوئی تھی. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہی وہ خون تھا جس کی میں بات کر رہا ہوں. ایک دفعہ درود شریف پڑھیں.
وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. والسلام عليك يا خليل. وقت گزرا، میرے آقا نے صحابی کی طرف توجہ فرمائی، فرمایا میرے غلام میرا خون کدھر کیا؟ توجہ رکھیں ذرا، میرا خون کدھر گرایا؟ یا رسول اللہ گرایا نہیں، میں پی گیا ہوں. گرایا نہیں، میں پی گیا ہوں. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ خون کو باہر نکالو. سرکار دنیا کو پیغام دینا چاہتے تھے کہ ساری دنیا کے لوگوں کے خون کا حال اور ہے، نبیوں کے تاجدار کا خون حال کا خون. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ. یا رسول اللہ میں نے خون پی لیا ہے. اب سرکار نے صحابہ کی جماعت سے فرمایا، حالانکہ سارے صحابہ جانتی ہیں، جس طرح میرے بھائی نعرہ لگوا رہے تھے، اور قرآن میں بھی یہی اللہ کا وعدہ ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، ہر ایک کے لیے اللہ جنت کا وعدہ فرما چکا ہے. لیکن صحابی اس کو سرکار دکھا کے کہہ رہے ہیں من سر ان ينظر الى رجل من اہل الجنت فلینظر الى هذا. میرے غلاموں، جو یہاں پر جنتی دیکھنا چاہتا ہے، جس کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ وہ دنیا میں چلتا پھرتا جنتی دیکھے، میرے اس غلام کو دیکھ لے جو فرط محبت میں میرا خون اندر لے گیا ہے. اب مجھے بتاؤ، جس کے جسم میں رسول اللہ کے خون کے چند قطرے جائیں وہ کیا بنتا ہے بھائیو؟ بولیں. میرا گلا خراب ہے تو تھوڑا آپ ساتھ دیں گے تو مزہ آئے گا. وہ کیا بنتا ہے بھائی؟ جنتی. جس کے اندر خون کے چند قطرے جائیں وہ جنتی ہے، اور جس کا سراپا مصطفیٰ کے خون سے بنا ہو، جس کے سر کے بالوں سے لے کر تلیوں تک ایک ایک نس میں مصطفیٰ کا خون چلتا ہو، ایک ایک پٹھے میں مصطفیٰ کا خون چلتا ہو، جس کی ہڈیوں میں مصطفیٰ کا خون چلتا ہو، جس کے گوشت میں مصطفیٰ کا خون چلتا ہو، وہ خالی جنتی نہیں ہوتا، جنتی جوانوں کا سردار ہوتا ہے. فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. لوگوں، یہ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین، یا حسین یا حسین. آنکھوں کی ٹھنڈک دلوں کا چین، آنکھوں کی ٹھنڈک دلوں کا چین. اسی لیے تو کسی عاشق نے کہا ہے پارہائے صحف غنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام. پارہائے صحف غنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام. کہو مصطفیٰ جان رحمت میں لاکھوں سلام. اور کہتے ہیں آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اور خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر. آئے ہے توجہ ہے آپ کی؟ سبحان اللہ. آپ کہتے ہیں جی فلاں کا خون ہے، یہ فلاں کا خون ہے، تو حسین کس کا خون ہے؟ امام حسن کس کے خون ہیں؟ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر. ان کی بیلا استینت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شم بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. سرکار کی چچی جناب ام الفضل نے خواب دیکھا، میرے جسم کا ٹکڑا سرکار کے جسم کا ٹکڑا کٹتا ہے، ان کی گود میں آ جاتا ہے. خواب دیکھتی ہیں، اور سرکار نے فرمایا وہی کا سلسلہ بند ہو گیا، اب وہی کسی پہ نہیں آنی. سمجھ آئی نا؟ لیکن سچے خواب قیامت تک آتے رہیں گے. نبیوں کے خواب تو ویسے سچے ہوتے ہیں. دیکھو ابھی قربانیاں کی ہیں، جناب ابراہیم خلیل اللہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے. بھائی کو توجہ ہے آپ کی؟ گردن پہ چھری رکھ دی. کسی نے نہیں کہا کہ خلیل اللہ کیا کر رہے ہو. کبھی باپ بھی اپنے بیٹے کو
اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتا ہے۔ سید حضرت علامہ پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے ایک بات لکھی ہے، آپ فرماتے ہیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے سامنے خواب کا ذکر کیا، کہا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب بتا تیری کیا مرضی۔ آپ فرماتے ہیں یہاں رضامندی نہیں پوچھی جا رہی تھی، کیونکہ نبی تو خدا کی رضا پہ راضی ہوتے ہیں، خدا کے فیصلوں پہ راضی ہوتے ہیں۔ جناب کیوں پوچھا جا رہا تھا؟ کہتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اسماعیل کے جسم میں میرے خون کا اثر کتنا ہے اور حضرت ہاجرہ کے دودھ کا اثر کتنا ہے۔ اب وہ بیٹا بھی تو جناب اسماعیل ذبیح اللہ تھے، کہتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جان کر گزرو یقیناً مجھے صبر کرنے والوں سے پاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان انبیاء۔ یہاں سے قربانی کی ابتدا ہو رہی ہے، یہ رسول اللہ کا گھرانہ ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ ڈاکٹر اقبال کہتا ہے غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت ہے اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ کہتے ہیں یہ رسول اللہ کے جو گھر والے ہیں نا، ان کی بڑی عجیب داستان ہے، بڑی غریب داستان ہے۔ اس کی انتہا تو جناب حسین پہ ہوئی، لیکن ابتدا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ پہ ہوئی۔ چھری وہاں رکھ دی گئی تھی، چلی نہیں تھی، چلی جا کے کربلا کے ریگزاروں میں حضرت امام حسین پر چلی۔ سبحان اللہ۔ عرض یہ کر رہا تھا خواب سچے بھی آتے ہیں جھوٹے بھی آتے ہیں، وہی نہیں آتی۔ اب کوئی بدبخت کھڑا ہو جائے نبوت کا دعویٰ کر دے، ایسے کو بھی سرکار جانتے تھے، لیکن میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ چچی سرکار سے آ کے خواب پوچھتی ہے، خواب کی تعبیر۔ اور میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، کسی کو کوئی خواب آئے نا تو کسی عالم دین سے جا کر خواب کی تعبیر پوچھا کرو، کیونکہ کسی عام بندے سے پوچھو گے اور جو تعبیر وہ بتا دے گا پھر وہی ہوگی۔ ایک شخص رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھے یہ خواب آیا ہے۔ آپ نے فرمایا اس سے پہلے کسی سے اس کی تعبیر پوچھی ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھی۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا۔ آپ نے فرمایا بس جو خواب کی تعبیر انہوں نے بتا دی ہے بس وہی ہے، اب دوبارہ پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ تو توجہ رکھیں، سرکار کی چچی جناب ام الفضل نے خواب دیکھا، کہتی ہیں آقا بڑا عجیب خواب ہے، آپ کے جسم کا ٹکڑا کٹتا ہے، میری گود میں آتا ہے۔ یا رسول اللہ میں تو ڈر گئی ہوں۔ فرمایا ماں جی گھبرانے والی بات نہیں ہے، ڈرنے والی بات نہیں ہے، میری بیٹی کے گھر بیٹا آنے والا ہے، وہ آپ کی گود میں آ کے کھیلے گا۔ اور اس کے کچھ دن بعد جناب امام حسین دنیا میں آ گئے، سرکار نے حسین نام رکھا، ٹھیک ہے، پہلے بیٹے کا نام حسن رکھا۔ پوچھنے والوں نے کہا جناب ایک کا نام حسن ایک کا نام حسین، کوئی اور نام رکھ لیتے؟ فرمایا یہ جنتی نام ہے۔ دوسرا فرمایا خدا کے نبی ہارون علیہ السلام گزرے ہیں، ان کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام شبر تھا ایک کا نام شبیر تھا، یہ سریانی کے لفظ ہیں، جب اس کو عربی میں لے آؤ تو حسن اور حسین بن جاتا ہے۔ فرمایا یہ دنیا میں میری خوشبو ہے۔ اب ایک تھوڑی سی بات آپ کو ذرا ذہن روک کر کروں، اس دور میں بھی یزید کی وکالتیں ہوتی ہیں، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کتابیں لکھی گئی اور اس کو بڑا بڑا چڑھا کے پیش کیا گیا، لیکن میں کہتا ہوں وہ مولوی بھی اپنے بیٹوں کا نام یزید نہیں رکھتے، اپنے مقتدیوں سے بھی نہیں کہتے،
جناب بیٹے کا نام یزید رکھ لو. کیوں؟ پتہ ہے کہ جوتے پڑیں گے. یزید وہ شخص تھا جس نے سرکار کی گلشن پہ حملہ کروایا تھا. آج دنیا میں حسین کے غلام آ رہے ہیں. کوئی خالد حسین بن کے آ رہا ہے, کوئی ممتاز حسین بن کے آ رہا ہے, کوئی غلام حسین بن کے آ رہا ہے, کوئی محمد حسین بن کے آ رہا ہے. اسلام کو اللہ نے اتنی برکت دی ہے حسین کی اپنی شان پہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک لبیک. جب دنیا میں آئے نعرہ ختم نبوت. بیٹے کا نام سرکار نے رکھا اور بچوں کو گھٹی پلائی جاتی ہے. چھوٹے بچوں کو جناب اس کو حضرت فلاں حضرت نے گھٹی پلائی ہے, اس کو چاچا جان نے گھٹی پلائی ہے, اس بچے کو ماموں نے گھٹی پلائی ہے. قربان جاؤں حسین تیری شان پر, تیرے مقام پر, تیری عظمت پر کہ تجھے